سیدنا امیر حمزہ کا اسلام لانا۔ قریش مکہ عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ہی ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان مارے کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے ہی زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بہیمت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بعد یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ سیدنا حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے ہوں گے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی افت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے ان کو کسی قدر محتاط و مہذب بنا دیا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے سے کچھ تعمیل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔